آپ کا بڑا ایک چرچا ہوا کہ جی جیڈ کشنر کے ساتھ بڑا کوئی قریبی تعلق آپ کا بن گیا تھا، واقعی آپ واٹس ایپ پہ ان سے بات چیت کرتے تھے؟ ہاں، وہ میرے دوست ہیں، تو ان کے ساتھ میری ابھی بھی گپ شپ رہتی ہے، اچھا، مگر 2-3 دن پہلے بھی، تو اس میں تو اتنی بڑی بات تو نہیں ہے۔ اور کس کس کے ساتھ آپ ان ٹچ ہیں؟ قطری رائل فیملی کے ساتھ سنا ہے آپ کے قریبی لیکن ریلیشنز ہیں؟ میں کیونکہ باہر رہا ہوں، ہاں، تو میرے مطلب ہے کہ سوشل سرکل میں تو ایک بڑی کاسموپولیٹن قسم کی سوسائٹی تھی، تو اس میں کئی ملکوں کے لوگ ہیں جو اب اس وقت انفلوئنشل ہیں، کئی ملکوں کے لوگ ہیں جو رائل فیملی کے تھے، کئی ملکوں کے لوگ ہیں جو ابھی پالیٹکس میں ہیں، کوئی بزنس میں ہے، کوئی کسی کا بیٹا ہے، تو وہ ایک نیٹ ورک ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ شوبز ایسا میں بھی تو تعلق آپ کا ہے؟ تھوڑا بہت۔ ایکٹرز کے ساتھ یا ایکٹریسز کے ساتھ زیادہ ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں تو آپ کا جواب سننا چاہ رہا ہوں۔ وہ جواب مجھے پتہ ہے ویسے، آپ سے سننا چاہ میرا کوئی خاص نہیں، میں نے ایک مووی بنائی تھی، اب میرا دل ہے کہ اگر ٹائم کبھی ملے تو میں ایک 6 پارٹ پولیٹیکل سیریز پاکستان میں بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ نیٹ فلکس کے لیے؟ نیٹ فلکس کے لیے، کیونکہ پاکستانی پولیٹکس آئی تھنک کسی چیز سے زیادہ انٹرٹیننگ ہے، تو اگر اب انشاءاللہ اس پہ ہم ورکنگ ابھی شروع کریں گے۔ اچھا، رنگ روڈ میں کتنے ارب بنائے آپ نے؟ میں گن ہی نہیں سکتا اتنے زیادہ۔ اچھا، آپ کو نہیں پہنچا کچھ؟ نہیں مجھے نہیں چاہیے اس میں سے کوئی لکھ لو یار، عادل بھائی کا ابھی تک پیکج رہتا ہے۔ کچھ ڈونیشنز آپ نے دی ہیں کہ نہیں اس یونیورسٹی کو جو رنگ روڈ میں پیسے بنائے؟ میں نے اس یونیورسٹی کو ابھی تک ڈونیشنز نہیں دی۔ اچھا، نہیں واقعی مطلب رنگ روڈ دیکھیں وہ تو انکوائری ہوگی، اور اس وقت بھی آپ کو 2 دفعہ میں نے بلا کے پروگرام اس پہ باقاعدہ کیا تھا، اس میں کیوں آپ کو پھنسایا گیا؟ کس نے پھنسایا؟ آپ کی اپنی گورنمنٹ میں؟ یار آئی تھنک یہ میری اپینین ہے، میں بالکل غلط ہو سکتا ہوں، شاید کوئی لوگ ناراض ہوں یا اس کو پسند نہ کریں، نہیں آپ تو کھل کے بولیں۔ لیکن میں جنرلی سمجھتا ہوں ابھی تک بھی جو میں تھوڑا بہت جانتا ہوں اور جو میں نے دیکھا ہے، میں کوئی ایکسپرٹ نہیں تھا، نہ میں نے کبھی بھی میں کسی رنگ روڈ کی میٹنگ میں نہیں بیٹھا، چاہے الزام سے پہلے یا بعد، لیکن جو میں نے سمجھا ہے رنگ روڈ کا اب تک، اور جو مارکیٹ میں آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ مارکیٹ میں ہر بات کھلی ہوتی ہے۔ میں کیوں رنگ روڈ سے بچ گیا ہوں؟ کیونکہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا جو نارتھ پنجاب کا، پنڈی اسلام آباد وغیرہ کا ہو، کیونکہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہ انچ زمین کس کی ہے، یہ انچ زمین کس کی ہے، یہ کس کی ہے، آپ مطلب بچ نہیں سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ رنگ روڈ ایک سازش تھی، اور وہ میرے پہ نہیں تھی، وہ جنرلی ایک تو بیوروکریٹس کے بیچ میں ایک سازش تھی، ایک کمپٹیشن تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیوروکریٹس کے بیچ میں تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ رنگ روڈ کیونکہ ایک بڑی لوپ جو بھی اس وقت کے پنڈی کمشنر نے بنائی تھی، تو جو رپورٹس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی 70 سوسائٹیز اس میں بینیفٹ کرتی ہیں۔ اب ایک بندہ 70 سوسائٹیز کے ساتھ لنک تو نہیں ہوتا نا، تو اگر 70 سوسائٹیز کو بینیفٹ جا رہا ہو، تو جو بڑی سوسائٹیز ہیں جو رنگ روڈ سے نہیں لنکڈ ہو رہی، ان کو شاید وہ بینیفٹ نہیں مل رہا، اور ان 70 سوسائٹیز کی فائلیں زیادہ بک رہی ہوں، تو پھر سازش سوسائٹیز کے بیچ میں ہوتی ہیں کہ یار یہ 50 سوسائٹیز بڑی ہوتی جا رہی ہیں اور میری بک نہیں رہی، تو ذرا اس پہ ذرا کوئی کنٹروورسی کریٹ کرو۔ تو آئی تھنک ایک جنگ تھی بٹوین سوسائٹی اونرز جو بھی ہوں، مجھے نہیں پتہ، اور بیوروکریٹس کے بیچ میں تھوڑا بہت ہو، تو وہاں کئی لوگوں کو موقع ملا کہ زلفی کو بھی اس کے اندر ڈال دو۔